بعض حضرات نے آپ سے آ کر کہا کہ اگر آپ نے اپنی ساری جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تمام اہل خاندان کو بلوایا اور ان سے کہا، بنی مروان، میرا خیال ہے امت کا نصف یا 2/3 مال تمہارے قبضے میں ہے۔ تمام اہل خاندان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کو بھانپ کر کہا، خدا کی قسم، جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہ ہو جائیں گے اس وقت تک یہ جائیدادیں واپس نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم، نہ تو ہم اپنے آباء و اجداد کو کافر بنا سکتے ہیں اور نہ اپنی اولادوں کو مفلس بنائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہایت سختی کے ساتھ فرمایا، خدا کی قسم، اگر اس حق میں تم میری مدد نہ کرو گے تو میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ اس کے بعد آپ نے تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور اعلان کیا کہ اموی خلفاء نے جس مال، جاگیر یا جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کی جا رہی ہیں۔ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویزات منگوائیں۔ آپ کے ایک ماتحت ان دستاویزات کو نکال کر پڑھتے جاتے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینکتے جاتے۔ صبح سے لے کر نماز ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے اپنی اور اہل خاندان کی ایک ایک جاگیر واپس کر دی اور اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی رعایت سے کام نہ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دوستیاں متاثر نہ کر سکی، نہ ہی قرابت داروں نے مرعوب کیا۔ دستور تھا کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد اس کے استعمال شدہ ملبوسات اور عطر اس کے اہل و عیال کا حق سمجھے جاتے تھے اور غیر استعمال شدہ اشیاء آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ان کے اہل و عیال رات بھر تیل اور خوشبو ایک شیشی سے دوسری شیشی میں انڈیلتے رہے اور جو ملبوسات استعمال نہ ہوئے تھے انہیں پہن پہن کر استعمال شدہ بناتے رہے۔ صبح ہوئی تو تمام چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے حاضر کر دیں اور کہنے لگے، یہ چیزیں آپ کی ہیں اور یہ ہماری ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ اور وہ کیا مطلب؟ چنانچہ جب اس کی وضاحت کی گئی تو 2 ٹوک لہجے میں فرمایا، یہ ساری چیزیں نہ میری ہیں، نہ سلیمان کی اور نہ تمہاری۔ خادم سے کہا، یہ سب چیزیں بیت المال میں پہنچا دو۔ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نفاست پسندی کا یہ حال تھا کہ نہایت بیش قیمت لباس زیب تن کرتے تھے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہن لیتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوش لباس شخص مانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے دل دادا اس شخص پر جب بار خلافت ڈالا تو فلک نیلگوں پر طلوع ہونے والے سورج نے، رات کی تاریکی میں چمکنے والے چاند ستاروں نے اور ڈالی ڈالی کھلنے والے خوش رنگ پھولوں نے دیکھا کہ اس شخص کی زندگی میں کتنا بڑا تغیر آ گیا ہے۔ عمر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ بنتے ہی گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ خاندان کے تمام وظائف بند کر دیے۔ شاہی سواری پیش کی گئی تو فرمایا، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ اپنی تمام سواریوں کو فروخت کر کے رقم بیت المال میں داخل کروا دی۔ خلفاء کے ساتھ نقیبوں اور علمبرداروں کے چلنے کا سلسلہ بند کروا دیا۔ غصب شدہ اموال اور جاگیریں ان کے اصل مالکان کو واپس دلوانا آپ کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ فیصلے کے مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ خارجیوں نے جو ہمیشہ خلفاء کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے کہہ دیا کہ اب اس شخص سے جنگ ہمارے لیے مناسب نہیں، لیکن بنو امیہ کے لوگ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے آپ کے فیصلے کو بدلوانے کی بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بنو امیہ کے امراء اور وزراء سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو، شاہی سواری ٹھکرا دی، زینت و آرائش کی اشیاء ٹھکرا دی، اب صرف کنیزیں رہ گئی ہیں، وہی پیش کر کے دیکھو، شاید بات بن جائے۔ چنانچہ ایک سے ایک خوبصورت کنیز آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ در حقیقت یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ نے ذاتی عیش و آرام کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ سارے خاندان بنو امیہ کے قبضے میں موجود غصب شدہ جاگیریں واپس کروا کے سب کی مخالفت مول لی تھی اور اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خوبصورت کنیزیں پیش کر کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ لیکن قدرت یہ چاہتی تھی کہ اس مرد صالح کے ذریعے اس قوم کو راہ راست دکھلائے جو دنیا کے عیش و آرام اور اس کی رنگینیوں پر فریفتہ ہو کر اپنی منزل سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے ہر کنیز سے اس کے مالک کا نام پوچھا اور اس مالک کے پاس بھجوا دیا۔